اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل اویکننگ، میں ہوں قیصر خان۔ ناظرین، 12 روزہ جنگ کے بعد 40 روزہ جنگ بھی ہار گئی۔ اب کیا کریں؟ اپنی فیس سیونگ تو چاہیے، وہ کیسے کریں؟ دنیا کو کس منہ سے بتائیں کہ دنیا کی سپر پاور ایک چھوٹے ملک سے شکست کھا گئی ہے؟ یعنی میڈیا ہمیشہ ہر دور میں اہم رہا ہے۔ آج بھی اسی میڈیا کی طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کا بیشتر میڈیا امریکہ اور مغرب کے کنٹرول میں ہے اور چھوٹے چھوٹے ممالک کا میڈیا بھی انہی کے کنٹرول میں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دشمن نے میدانی جنگ ہارنے کے بعد میڈیا کے ذریعے نفسیاتی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، فوکیس۔ فوکیس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ لفظ بیسیکلی ایک فرانسیسی لفظ ہے، اور اس فرانسیسی لفظ کا یعنی اصل میں یہ نکلا ہے فاکس سے۔ فاکس کا یعنی آگے فیشیس، انہوں نے اس کو اصطلاح میں لیا، یعنی ایک اصطلاح جس کا مطلب ہے نکلی یا جعلی۔ ایران دشمن قوت ساری اکٹھی ہیں اور میڈیا سے اب وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ جنگ ہارنے کے بعد میڈیا سے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے، کیا لینا ہے، دنیا کے دماغ کو کیسے انہوں نے گھمانا ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود جناب سید راشد احد صاحب، آپ کے جانے پہچانے ہیں، بہترین تجزیہ نگار ہیں، بہت حقائق اور دقیق قسم کا تجزیات کرتے ہیں، اور ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، یہاں پر ہمارے میڈیا میں اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا۔ میں جناب سید راشد احد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف میڈیا کا بھرپور استعمال یہ جو کیا جا رہا ہے، اور آج میں نے ایک رپورٹ میں یہ بھی دیکھا کہ صدر ٹرمپ ہر 10 منٹ کے بعد اپنے ان کا وہ جو سوشل ٹروتھ میڈیا جو ہے اس پہ ایک کمنٹ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ امریکی صدر خود میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اور اس کو اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ امریکہ کی بدبختی ہے کہ انہوں نے زائونسٹ لابی کو اس قدر اپنے ملک میں، اپنے ریاست میں، اپنی لیڈرشپ میں نفوذ کے اثرات دیا۔ لیڈرشپ بھی، وہ بھی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، ملٹری لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ، اتنا نفوذ کی اجازت دی کہ ان کا جو یعنی کہ اب ان کا مطمع نظر تھا کہ اب یعنی امریکہ پوری طرح ننگا ہو جائے۔ صحیح۔ وہ تو خود ننگے ہیں ہی، ان کو تو کسی بات کی شرم نہیں ہے۔ امریکہ جو اپنے شرافت کا، کچھ ہیومن رائٹس کا، کچھ پولیٹیکل یعنی فریڈم کا، اور اس طرح کے ملٹری ریسٹرینٹ کا وغیرہ کا جو یہ سب ایک بھرم بازی ہوتی تھی، اس کو بھی یعنی زائونسٹ لابی نے مجبور کر دیا، یعنی ان کو، کہ وہ سارے لبادے اتار دیں اور بالکل نیکڈ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے یہ بدبختی ہے کہ یعنی کہ ٹرمپ جیسا آدمی امریکہ کا صدر ہو جائے۔ صحیح۔ حالانکہ بقیہ صدور بھی پچھلے میں ان کی پالیسی کوئی بہت مختلف نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک کیا کہتے ہیں، ایک حجاب ہوتا تھا، ہاں ایک حجاب ہوتا تھا، اور پردے کے پیچھے وہ بھلے ہی سوچتے ہوتے ہیں لیکن کھل کر کے سامنے آ کر کے ایسا نہیں کرتے تھے، کرتے وہی تھے۔ تو یہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طریقے سے امریکہ برہنہ ہو کر سامنے آیا کہ یہ نیتن یاہو جیسے یعنی کہ وزیر اعظم نے اسرائیل کے، اس نے اس طرح
کا کیا، اور زائونسٹ لابی جو پوری دنیا پر اور بالخصوص امریکہ میں حد سے زیادہ نفوذ رکھتی ہے، تو یہ ہے. تو بہرحال جو ٹرمپ کی باتوں کا تو اب کوئی اعتبار کر بھی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ وہ صبح کچھ بولتا ہے اور شام میں کچھ بولتا ہے، دوپہر میں کچھ بولتا ہے. بیک وقت وہ ایران سے کہتا ہے گفتگو چل رہی ہے اور ایران ہم سے یعنی کہ مصالحت کی گفتگو کر رہا ہے اور وہ معاہدے کے لیے کافی بے چین ہے، تو لیکن ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم اس کی سویلائزیشن کو اور ایران کو برباد کر کے رکھتے ہیں، ایران کی سویلائزیشن کو بھی اور ایران کو بھی. اور اس کے ایسے تو ہم نے تمام اس کے یعنی ایئر فورس کو ختم کر دیا، ملٹری کو ختم کر دیا اور ہر چیز کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی گفتگو ان کی جاری ہے، اور گفتگو کی دن رات یہی گفتگو کرتے ہیں ان کا ہم و غم. تو ایران نے ان کو ایک ہرمز میں لا کے ایسا پھنسا دیا ہے کہ اب وہ نکل بھی نہیں سکتے، یعنی ایران ان کو نکلنے بھی نہیں دے گا. اس لیے کہ جو جرم امریکہ نے 28 فروری کو کیا، اس سے پہلے بھی وہ ایک جرم کر چکے تھے 13 جون کو 2025 میں، لیکن اس کے اسی وقت وارننگ دی تھی کہ اب اگر ایسی غلطی کی تو پھر اس کے بڑے بھیانک نتیجے. اور ایران نے جو کہا وہ کیا. 28 فروری 2026 کے بعد جو ریئیکشن دکھایا ہے وہ ریئیکشن اتنا بھیانک ریئیکشن تھا کہ اب تو آج کل یعنی کہ وہ خود رپورٹس آ رہی ہیں کھل کر کے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو بتایا جاتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور امریکہ برباد ہو چکا ہے 16 ممالک، اور اس میں جو اس کی یعنی کہ خلیج کی ریاستیں ہیں، وہاں جو کچھ امریکن بیسز تھے، امریکن انسٹالیشنز تھے، ان کو تباہ کر دیا. امریکن ملٹری کو جو تاکہ جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے ان ہوٹل میں بھی انہوں نے یہ کیے کہ یعنی کہ کافی کیزولٹیز ہوئی ہیں، انجوریز تو ہوئی ہیں، کیزولٹیز کافی ہوئی ہیں جس کو چھپا رہا ہے امریکہ. تو یہ ہے کہ اب وہ نکلنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم نکل بھی جائیں اور ہمارا ایگو بھی محفوظ رہے، ہماری عزت بھی رہ جائے. تو عزت تو خیر ٹرمپ کی کوئی ہے ہی نہیں، اس کی حفاظت محفوظ رہنے کا کیا سوال ہے، جب عزت ہو تب تو محفوظ رہے گی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ماہی بے آب اور مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے کہ کس طریقے سے نکل جائیں، کسی طریقے سے نکل جائیں اس جنگ سے. لیکن ایران ان کو نکلنے نہیں دے رہا ہے اور نکلنے نہیں دے گا جب تک کہ ان کا اور امریکہ کا لٹیا ڈبو نہ دے. جب تک ہار تو واضح ہے، ڈیفیٹ امریکہ کی واضح ہے. خود ابھی اعتراف کیا، یعنی جس طریقے سے جے ڈی وینس نے جس طریقے سے کہا کہ بھائی ہم بالآخر اپنی طرف سے ایک طرفہ طریقے سے بند کرتے یعنی کہ سیز فائر کرتے. تو سیز فائر تو یہ ان کا ایک طرفہ ہے نا. ایران نے تو نہیں کہا کہ وہ سیز فائر کو کے بند ہونے کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بالکل. وہ تو جو بات ہو گئی تھی 2 ہفتے کی، اس کے بعد تو پھر کوئی یہ نہیں. تو اسی وجہ سے بار بار جو ہے وہ میڈیا میں ٹرمپ کے یعنی بیانات کو کوٹ کرنا میڈیا میں کیا جانا، اور پھر یہ کہنا کہ ایران سے بات چیت چل رہی ہے. تو یعنی ڈاکٹر طالباف نے بہت صحیح بات کی کہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرسٹ می برادر کی جو آپریشن ٹرسٹ می برادر جو ہے وہ تو فیل ہو. صحیح. اس لیے کہ ٹرسٹ می برادر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ آخری تھا جو یعنی کہ پاکستان کے تھرو
ایک بار چلے آئے تھے سبھی لوگ. اب پاکستان کا اصرار تھا، پاکستان ایک پڑوسی ملک ہے تو اس کا احترام بھی تھا، اس کے عوام کا، اس کی ظاہر ہے عوام کا بھی، حکومت کا بھی ایک احترام تھا، بار بار اصرار کر رہے تھے. تو ورنہ ایران کے ساتھ جو کچھ امریکہ نے کیا، ٹرسٹ می برادر آپریشن کے، ایک تو وہ 13 جون کو انہوں نے حملہ کر دیا اور کئی کمانڈرز کو اور سائنٹسٹ کو یعنی کہ شہید کر دیا. اس کے بعد سے جس طریقے سے 28 فروری کو جس طریقے سے مذاکرات چل رہے تھے، عمان کے خود وزیر خارجہ نے کہا کہ یعنی کہ ایران بہت حد تک جو ہے سمجھوتے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اچانک سے امریکہ نے، خود عمان کے وزیر خارجہ کی گواہی. تو اس طریقے سے جو وہ ٹرسٹ کو بریچ کیا، بریچ آف ٹرسٹ، یعنی نقض اعتماد، نقض اعتبار امریکہ نے کیا. امریکہ نے اعتبار کو پورے انٹرنیشنلی ٹھیس پہنچایا، اور اس کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے نزدیک کسی انٹرنیشنل لا کی نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی اس کی پاسداری ہے. وہ ایک یعنی جانور کی مانند ہے جسے قانون اور کیا کہتے ہیں ضابطے سے کوئی تعلق نہیں. وہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہ ایک وحشی ہے، ایک وحشی درندہ کی طرح، جو اس کی بات نہ مانے، جو اس کے اس میں نہ، اس کو جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کر کے کھا جاؤ. وینزویلا پر جس طریقے سے حملہ کیا، ان کے یعنی کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی فرسٹ لیڈی یعنی ان کی وائف کو اٹھا کر کے لے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی قانون، پھر کیوبا پر ہیں، پھر کینیڈا پر ہیں، پھر گرین لینڈ پر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں وہ ایک اندھیر مچی ہوئی ہے ان کی امریکہ کی وجہ سے. یہ دور جو کہا جاتا ہے کہ تہذیب یافتہ دور ہے، یہ ایک بےمانی سی بات ہو کر رہ گئی. تو ایران نے جو کارنامہ انجام دیا کہ اپنے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے امریکہ کے سامنے جھکا اور ڈٹ کر، یہاں تک کہ ایران کو اپنے سپریم لیڈر کو بھی یعنی کہ ہاتھ، ان کی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. یعنی سپریم لیڈر جو کہ ایک بہت ہی نایاب ہستی تھی اور 47 سال تک ایران کی قیادت کی، اور جس طریقے سے قیادت کی، جن مشکلاتوں اور جس قدر ترقی دی کہ آج جو ایران کے اندر کانفیڈنس پا جاتا ہے، اور آج جو ایران حق بجانی میں یہ کہنے میں کہ ایران سپر پاور ہے. تو یہ تو اب دیکھیے کہ امریکہ کی چال دیکھیے، یہ یعنی کہ اس طریقے سے پاکستان کو انوالو کر کے کس طرح سے چاہتے ہیں کہ پھر سے ایک بار دھوکا دیں، پھر سے ایک بار. تو پاکستان کے احترام میں ایک بار تو اس نے کیا کہ پاکستان کو اگر یعنی کہ پرو ایکٹیو تو پاکستان کا ہی نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے اصرار پر اور ان کے عرب الائز کے اصرار پر پاکستان کودا تھا. ورنہ اگر پاکستان کا پرو ایکٹیو رول ہوتا تو یہ تو جس وقت ٹرمپ اور امریکہ سب جو ہے خلیج فارس میں اپنی بحری بیڑے کو، اپنے ہتھیاروں کو لا کر جمع کر رہے تھے، تو پاکستان کو تو اسی وقت یقیناً کوئی بھی سمجھدار ملک تشویش ہو جانا چاہیے تھے، اور اسی وقت وہ کرتا اگر اس کا پرو ایکٹیو رول ہوتا تھا، ہے نا. لیکن یہ امریکہ کے اصرار پر پاکستان بھی تھا مجبور، اور ان کے الائز کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جتنے بھی ان کے عرب الائز ہیں ان کے، تو اس نے کیا. اور ایران نے اس کا ان کی کیا کہتے ہیں وزاداری میں ان کی وجہ سے ٹرمپ امریکی ڈیلیگیشنز کے ساتھ بات کرنے وہ ایران سے تشریف بھی لائے ڈیلیگیشن.
یعنی کیا ان کے نمائندے تشریف بھی لائے، اس میں قالی باغ سر فہرست تھے اور عراقی، ہے نا. تو یہ سب چیزیں ایران کے جو لیڈرز ہیں وہ سب سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے کس طریقے سے. جبکہ ٹرمپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا پاکستان کو میل کر کے کہ وہ یہ کہ 10 پوائنٹ یعنی 10 نکاتی جو ایران نے دیا، یعنی اپنا جو 15 نکاتی پروپوزل تھا اس کا ذکر نہیں کیا اس میں. ایران نے جو بعد میں 10 نکاتی پروگرام دیا تھا جس میں اس نے کیا کہتے ہیں کمپنسیشن کی بات کی تھی، کمپنسیشن کی بات کی تھی، پھر یہ کہ ہر جانے کی بات کی تھی، جنگ میں نقصانات ہوئے تھے، پھر یہ کہ مڈل ایسٹ کو اسے نکل جانے کی بات کی تھی، اور اس طرح کی 10 پوائنٹس تھے بہت اہم ہیں. تو اور پھر یہ کہ یہ یقین دہانی ہو کہ پھر جنگ کبھی نہیں کرے گا ایران کے ساتھ. تو اور پھر یہ کہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول رہے گا. یہ بہت سارے نکات تھے، 10 نکات اس وقت تھے. ٹرمپ نے ذکر کیا کہ اس 10 نکات کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے، لیکن پھر وہی دھوکہ دھڑی، جھوٹ، مکر، فریب. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو ٹرمپ اور امریکہ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ جو مین ایشو ہے اس پر توجہ نہیں دیں گے. مین ایشو اس وقت ایران کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہرمز کھول دیں گے اگر تم بلاکیڈ ہٹا دو. تو بلاکیڈ ہٹانے سے پہلے انہوں نے ایک آپریشن فریڈم شروع کیا کہ ہمارے یہ ہم اسکارٹ کرتے ہوئے جائیں گے اور جہاز کو فری کرا کے لائیں گے جہاز کو. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے جو ایران نے ان کو مارا وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا. ایران بھرم بازی، بار بار ان کو یہ اطمینان تھا کہ شاید ایران بھرم بازی میں آ جائے اور ہم کوئی کاروائی کریں، تاکہ اس وقت ان کی امیدیں اپنے وہی دھوکہ اور فریب پر ہے کہ کس طرح سے دھوکہ اور فریب دے کر ایران کو کسی طریقے سے ایک بار یعنی کہ چت کر دیں اور پھر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. لیکن اب ایسا ہونا نہیں، اب ایسا ہونا نہیں. اب ایران سپر پاور ہے، ہرمز میں اس کی ایسی گرفت ہے کہ کوئی اس کی گرفت کو توڑ نہیں سکتا ہے نا. کوئی مائی کا لال اس کی گرفت کو نہیں توڑ سکتا. جی بالکل. اور جی ایسا یعنی کہ اس نے سپر پاور ہونے کا واقعتاً ثبوت دیا ہے. باقی سپر پاور تو سب بھرم بازی کھل گئی. اور جس طریقے سے ٹرمپ اپنی یعنی کہ یاوا گوئی اور بیہودہ بیانات دے رہے ہیں اس سے کیا ہے، یعنی کہ سچائی چھپ. وہ ہمارے ٹیچر تھے اسکول میں تو مڈل اور مڈل اسکول میں تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہی صورتحال ہے ان کی. حقیقت کا علم بردار، حق و حقیقت کا علم بردار ایران ہے، اور اس کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ ہیں حزب اللہ، انصار اللہ، عراق کی مزاحمتی تحریکیں، بحرین کی مزاحمتی تحریک اور نائجیریا کی مزاحمت. یہ لوگ حق و حقیقت کو سمجھتے ہیں. تو اب جو ہے اب وہ موقع چلا گیا. اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بلاکیڈ ہٹانے کے بجائے وہ کیا کریں، آپریشن فریڈم کا ایک ڈھونگ رچایا. پھر اس کے سے مار کھائی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن فریڈم واپس لیتے ہیں. بھائی آپریشن فریڈم واپس لینے کا کیا، بلاکیڈ ہٹاؤ. یہ تو تم نے ایک نئی بات ڈال دی تھی آپریشن فریڈم. یہ تو ایشو تھا ہی نہیں، ایشو تھا کہ بلاکیڈ ہٹاؤ. تو بلاکیڈ تو ان کو ہٹانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ ڈاکٹر قالیباف نے کہہ دیا کہ اب یہ جو فاکسیوس ہے، فاکسیوس کی ایک تشریح جو آپ نے کی، ایک تشریح بھی ہے کہ فاکس نیوز اور ایکسیوس نیوز میں جو فیک نیوز چلتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ہاں یعنی فیک نیوز. تو یہ فاکس نیوز اور ایکسیوس یہ دونوں کا
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اب سب کچھ یعنی کہ امریکہ کی تمام چیزیں برہنہ ہو گئی، بے نقاب ہو گئی، آشکار ہو گئی، اس کے سارے فریب اس کے آشکار ہو گئے۔ اب ایران کے سامنے تو سبھی ہمیشہ سے آشکار، لیکن ایران دنیا کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہمارا تحمل دیکھ، باوجود کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن اس وقت کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ ایران کی طاقت اتنی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ جیسی یعنی کہ ان کے نزدیک جو تو، لیکن ایران کو تو کانفیڈنس تھا، ہاں ان کو غلط فہمی تھی، اور میڈیا کو غلط فہمی تھی، جو انڈیا کے میڈیا کو، پاکستان کے میڈیا کو، سب کے میڈیا کو غلط فہمی تھی، سب کی میڈیا پرسنالٹیز کہتے تھے کہ ارے بھائی امریکہ سے کیا لڑ سکے گا ایران، حالانکہ ایران نے تو حملہ کیا ہی نہیں، وہ تو یعنی کہ ہمیشہ ہی یعنی کہ اپنی لاجک ریشنل طریقے سے باتیں کی، ٹرمپ دھمکی دیتے رہے کہ ہم تو یہاں آخر دنوں میں اپنی شہادت سے 2 روز قبل رہبر نے ضرور کہا تھا کہ جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت خطرناک جو وار شپس ہیں وہ ہم بھیج رہے ہیں، تو کہا کہ رہبر نے کہا کسی وقت سے خطاب کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ وار شپس خطرناک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ویپنز خطرناک ہیں، یعنی ان وار شپ سے جو ان کو سمندر کی تہوں میں لے جا سکتے۔ تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاتھ سے نکل چکا امریکہ اب اپنی پریسٹیج کو باقی نہیں رہ سکتا، اپنی بھرم بازی کو باقی نہیں رہ، سپر پاور کا امیج وہ ڈوب چکا ہے۔ اب دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ سارے ہرمز میں وہ نظام قائم ہو چکا ہے، ہرمز میں وہ نظام قائم ہو چکا ہے، بقیہ جگہوں پر اب جو خطے کے الائز ان کے تھے وہ ان کے سارے بیسز تباہ ہو چکے ہیں، ان کی تمام ملٹری پاور کو ایران نے ختم کر دیا ہے، امریکہ اور ان کے الائز کے جنہوں نے ان کو جگہ دی تھی۔ تو اب یعنی ایران پاورفل ہے، ایران سپر پاور ہے، اور ایران ہی کی آئندہ بھی چلے گی، اور ان کو ان کے ٹرف پہ آنا ہوگا یا پھر یہ نابودی سے دوچار۔ لیکن اس صورت اسرائیل کو دیکھیے جس طریقے سے، ابھی آپ نے اسرائیل کو دیکھیے جس طریقے سے، ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں، یعنی اس کے بعد یہ بالکل حقیقت پر مبنی جو آپ نے گفتگو کی ہے، بالکل اس میں مسئلہ یہ کہ اب یہ جو میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کیا خیال ہے اب ان کا جھوٹ جو ہے، میڈیا کا جھوٹ ہے، کیا اب یہ جیتی جاگتی دنیا جس کے سامنے سب کچھ ہے، میڈیا بہرحال جہاں پر ان کی جھوٹ دکھا رہا ہے وہاں پر اصلیت خود سامنے بھی آ رہی ہے، لیکن کیا اب دنیا، آپ کا کیا سمجھ ہے، دنیا اب ان کے جھوٹ کو ماننے کو تیار ہوگی؟ بھائی ان کے یہ اپنے جھوٹ کا اعتراف خود کر رہے ہیں۔ ابھی پیٹس ہیکسٹ کا جو اسسٹنٹ ہے اسٹیون بریان، اس نے خود کہا ہے کہ امریکہ جو یہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، ایران نے یعنی ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ہیکسٹ کا جو یعنی سیکریٹری آف وار ہے، ان کا اسسٹنٹ اسٹیون بریان، اس نے صاف اعتراف کیا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ ان کے یعنی کہ پردہ ڈالنے سے یہ پردہ پوشی نہیں ہو سکتی، یہ پردہ پوشی ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ امریکہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، زوال آمادہ ہے، اور بری طریقے سے شکست کھا گیا ہے ایران سے، بری طریقے سے۔ اور یہ چیز اب جو رہی صحیح کسر ہے لوگوں کے سمجھنے، وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ دن میں ظاہر ہو جائے گا۔ ان کو گھٹنے پر لے آیا ہے ایران، ان کو گھٹنے پر لے آیا ہے، ان کی ناک رگڑ دی ہے۔ وہ رہبر معظم شہید ہمارے کہتے تھے کہ ہم دشمن کی ناک رگڑ دیں گے، تو ناک رگڑ دیا، بالکل عملاً یہ کام کر دیا، عملاً یہ کام۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ناظرین محترم، آپ نے جناب سی راشد احد صاحب کا بہت ہی خوبصورت
جو ان کا اپنا انداز ہے، جیسے ہم پہلے عرض کیا تھا، بالکل دقیق قسم کے مسائل جو ہے نا وہ اس میں درمیان میں لا کے گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً بہت مفید گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے یہ گفتگو سنی ساری۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ اب یہ مار کھانے کے بعد اب یہی ہے کہ ان کے پاس اور سہارا کوئی نہیں، ان کے پاس سہارا اگر کوئی ہے تو وہ یہی میڈیا ہے، جس کے ذریعے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہماری جو جتنی بھی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو ہماری انسلٹ ہوئی ہے، جو ہم شکست ہم نے کھائی ہے، کم سے کم اس کو ہم میڈیا کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کا میڈیا جو ہے، بہرحال جہاں پر ان کے کنٹرول میں وہاں پر آزاد میڈیا بھی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا جو ہے وہ شاید یہ عموماً نیشنل اسٹریم میڈیا سے زیادہ شاید اچھا رول ادا کر رہا ہے، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ رک نہیں رہا، کیونکہ اس کے بہت سارے ایسے جگہ موجود ہیں، یوٹیوب کے علاوہ بہت ساری ایسے پلیسز موجود ہیں جہاں پر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص کے پاس ایک کیمرہ ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے اپنی تصویریں بنا کے تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے، اس لیے ان کا وہ ہر بار تقریباً ناکام ہوتا ہی نظر آ رہا ہے، اور جتنا بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ حقیقت وہی ہے کہ یہ مار کھا گئے ہیں، اور ان میں اب اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ اب دوبارہ یہ میدان میں آئیں۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے کسی اور شکل میں آئیں، لیکن ابھی ان میں بالکل سکت نہیں، اگر ہوتی تو پھر یہ مذاکرات کی بات نہ کرتے۔ جی تو ایک بات اور عرض کر دوں جی کہ جی امریکہ ایران نے اپنے ملٹری پاور کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، اس کے صحیح بات۔ پاس ایسی ملٹری پاور ہے کہ ہوں، ابھی دنیا نے دیکھا نہیں ہے۔ ابھی تو جی صرف ایک ہرمز کو بند کر کے اقتصادی جو جی حربہ استعمال کیا ہے، جی جی اسی سے دنیا ساری پریشان ہو گئی ہے، اور پریشان، امریکہ تو بالکل ہی ہے صحیح نا، ان کے صحیح ایئر صحیح۔ لائنز بند ہو رہے ہیں، ان کی شپنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں، ہوں، دنیا کی شپنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں، امریکہ میں تیل کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہوں، کیا کیا نہیں ہونا کہ ایک دم پریشان ہے ان کو سوائے یعنی کہ ناک رگڑنے اور کیا کہتے ہیں ایران کے پیر پکڑنے کے علاوہ ان کے جی پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ بالکل، انشورنس کمپنی نقصان میں چلی گئی ہیں، مطلب بہت بالکل ایک بالکل عجیب و بالکل، غریب پورے۔ ہاں یا دوسرے لفظوں بالکل میں یہ کہوں کہ جب رہبر معظم کا جس دن خون زمین پر گرا ہے، اس کے بعد دنیا اتنی ڈسٹرب ہے کہ اس کا یعنی کوئی بیان کوئی نہیں اس کا کیا جا سکتا۔ بہرحال دیکھیں آگے انشاءاللہ کیا صورتحال بہت ہی ہوگی۔ پاکیزہ خون، بہت ہی پاکیزہ پاکیزہ، پاکیزہ ترین خون تھا جو گرا، بالکل بالکل بالکل، کوئی شک ان نہیں اس ظالموں نے گرایا۔ میں۔ بالکل۔ ناظرین محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں جناب راشد آسا کا بہت مشکور ہوں، اپنا وقت دیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام مظاہرہ فرمایا۔ اس طرح کے پروگرام تجزیات دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیجئے، اور اس کو آگے سے آگے پھیلائیے، کیونکہ یہ ایک جہاد تبیین ہے، اس میں یقیناً آپ بھی حصہ دار بن جائیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔